السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا جمع ہونا قبول فرمائے، جن فکروں کے ساتھ، جن کوششوں کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ نالائق کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقت میں، جیسا کہ ہم سب واقف ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان فضائل اور مسائل کورس 1 مہینے تک اس کا سلسلہ چلے گا، اور آن لائن اس لیے کیونکہ تاکہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کی دوسری دنیاوی سہولیات کی طرح یہ بھی ایک سہولت ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ ویسے اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور وقت میں اس کی بات ہوگی اس کے تعلق سے۔ البتہ ابھی جو ہم لوگوں کا ملنا ہوا ہے اور آپ حضرات کے سامنے میری حاضری ہوئی ہے، آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے تعلق سے چھوٹا سا کورس ہو جائے، تو لہٰذا ہماری یہ جو نشست ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی خیر عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے تعلق سے جو اس کے برکات ہیں، جو اس کی ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ ایک رمضان المبارک کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک رمضان کی خوبصورتی ہے اور اس کا موسم ہے، اس کا احساس شعبان کے مہینے میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے، اس کی برکتیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں، دل عبادت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے اندر کر لینی چاہیے۔ اب تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیا کیا کام اس میں کرنے ہیں، لہٰذا انہی باتوں کو سامنے رکھنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے تعلق سے شعبان کے اندر ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، اور تیاری کے اندر وہ طریقہ اختیار کرنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ساری زندگی کا ہمارا نمونہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو ایک تیاری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور ایک تیاری ہم کرتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ۔ ہماری تیاری میں کیا ہے؟ ہماری تیاری میں رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر افطاری کا سامان آ جائے، مہینے بھر کا راشن آ جائے، گھی تیل بھر لیں، مسالے بھر لیں، مطلب کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں، ضروری بھی اور غیر ضروری بھی، وہ ساری کی ساری گھر کے اندر لانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ رمضان کا مہینہ جو عبادتوں والا مہینہ تھا اور اس کے لیے عبادت پر فوکس ہوتا، عبادت کی تیاری میں لگتے اور ایک روحانی کیفیت بنتی، اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ گھر کو پینٹ کرایا جا رہا ہے اور ٹائل لگوائے جا رہے ہیں، گاڑیوں کو ریپیئرنگ کے لیے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ سال بھر کے جو تھوڑے موڑے ادھورے کام ہوتے ہیں ان کو رمضان کے اندر ہم ٹھوس دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رمضان کا جو تھوڑا سا فارغ وقت تھا وہ ان ساری چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہمارے یہاں تو یہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں تھیں وہ ایسی نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اس سے مختلف تھیں۔ میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ 2 باتیں، نمبر 1 تو روایتوں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یعنی کہ جیسے ہی رجب کا چاند دکھ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگتے تھے، یا اللہ ان کی جو برکتیں وہ ہمیں عطا فرما، اور ساتھ میں جو دوسری دعا ہے وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری عمر اتنی لمبی فرما دے کہ رمضان کا مہینہ میں اپنی زندگی میں پالوں۔
ابھی بھی ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں کو رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو، شاید اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا تو یہ نیکیوں کا سیزن ہمیں ملے گا، ورنہ تو خدا را اللہ ہی جانے کتنے بیچارے بد نصیب ہوں گے جو اس مہینے کے آنے سے، اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ چلے گئے ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پروردگار اس مہینے کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو یہ تھا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اس کی جو ہے دعا فرماتے تھے رمضان کی۔ دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں میں برکت ہی برکت ہے، اس میں کیا شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا کام فرماتے تھے وہ یہ کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، بلکہ ایک موقع پر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جو روزے میرے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے میں ان روزوں کی قضا شعبان میں رکھتی تھی، اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو میرے لیے روزے رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اب گھر میں کوئی اور بھی روزے دار ہو اور میں خود بھی روزہ رکھ لوں تو عام طور سے اس کا تجربہ ہے کہ ایک عبادت جو گھر میں دوسرے لوگ بھی کریں ان کے ساتھ مل کر کرنا وہ آسان ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ہر مہینے ایک مجبوری لگی ہوئی ہے، ہر مہینے جو ہے مینسز آتے ہیں، ناپاکی ہو جاتی ہیں، اور اس ناپاکی کے اندر کچھ کام کرنا شریعت نے ان کو روک دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اور روزے نہیں رکھ سکتی۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، جب بات نکلی تو میں عرض کر دوں کہ خواتین کے لیے جو مینسز کی حالت میں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، بعد میں معاف ہے۔ ابھی ان کے لیے ہے کہ بھئی چھٹی کرو، کیونکہ نماز تو 12 مہینے روزانہ 5 فرض ہیں، اور یہ جو مجبوری ہے خواتین کے ساتھ یہ ہر مہینے لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر اس کا حساب لگانا شروع کر دیا جائے گا بھئی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کس نماز کے وقت میں یہ شروع ہوا تھا اور کس نماز کے وقت میں یہ ختم ہوا تھا، تو ایک بڑی مشقت اور بڑی مشکل اور پریشانیوں کا سامنا اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہنوں کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جیسے نا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، یہ قاعدہ ہے، لہٰذا اس قاعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رخصت دے دی کہ کوئی بات نہیں۔ ہاں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ خواتین کے جو مجبوری کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی خاص طور سے خواتین کو یہ چاہیے کہ غفلت نہ برتیں، مصلی بچھائیں، وضو کریں، اور جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر درود شریف، ذکر اور کچھ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کر لیں، کچھ تسبیح کر لیں۔ میں نے بتایا نا 3 کام نہیں کر سکتے، تلاوت، نماز اور روزہ، باقی کے سارے کام کر سکتی ہیں، سلام، دعا اور کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور کیا کہتے ہیں ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا نمازوں کی تو معافی ہے لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ روزے جو ہے سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہیں، اور روزے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ نماز کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سارا دن کا ہوتا ہے، لہٰذا سارا دن کے روزے کا حساب لگانا کہ کس دن یہ مجبوری شروع ہوئی تھی اور کس دن ختم ہوئی تھی اس کا حساب لگانا بھی آسان ہے، اور ہے بھی سال میں ایک مرتبہ، تو لہٰذا روزوں کی سہولت ہے۔ تو امی عائشہ کہتی ہے، میں اپنی اس مدعے کی طرف واپس آتا ہوں، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے یہ جو روزے اس مجبوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں روزے دار ہونے کی وجہ سے ان روزوں کو آسانی سے کر لیا کرتی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے لیے بھی یہ جو ہے ہونی چاہیے کوشش کہ اگر ہم میں سے کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، خاص طور سے خواتین کے، تو وہ اس شعبان کے مہینے میں اس کی قضا کرے، اور ہم میں سے ہر بھائی اگر روزے قضا نہ بھی ہوں تب بھی نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں، تو ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، جیسے اللہ کے رسول تیاری فرماتے تھے ویسی تیاری ہماری ہو جائے گی، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقہ تھا، ایک سنت تھی، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا